نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے بہن بھائی، میرے ویلوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرے ویلوگ میں ہمیشہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں، اور میرا نام عبدالحق بیہان ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کروں گا سورہ آل عمران کی 23 نمبر سے اور 37 تک، 23 آیت سے 37 آیت تک انشاءاللہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور اسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے، اور تمہیں اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لیے لڑکی کے مثل نہیں، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھی طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب
میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ اپنا بھی خیال کریں، میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال کریں، آپ آس پاس کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کسی سے پوچھا گیا تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کی اہمیت دینا سیکھو، رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، پھر وقت خود بخود نکل آئے گا۔ تو اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کو عزت کریں، احترام کریں۔ آپ خود بھی یوٹیوب سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔